کوئی کہہ رہا ہے کہ کورونا واپس نہیں آنے والا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت جان لیوا ہے، کسی کا یہ ماننا ہے کہ یہ ویکسین کو بیچنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب رمضان المبارک کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے سوالات دماغ میں چل رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان، 72 ٹی وی کے اس خصوصی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کورونا کا جو دوسری لہر ہے وہ لہر ہے یا قہر بن کر اتری ہے، اس کے اوپر میں آج کے اس ویڈیو میں روشنی ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک آنے والی پریشانیوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے تمام احکامات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ اس سے بچے رہے، وہ اس سے محفوظ رہے۔ لیکن آخر میں بات وہی آتی ہے کہ جس کے مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ اس کا شکار ہو کر رہتا ہے اور اسے کوئی نہیں بچا پاتا ہے۔ بات اتنی ہے ناظرین کرام، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں موت اور حیات کا جو معاملہ ہے وہ خدا رب العزت کے سپرد ہے، اور انسان صرف کوششوں کا حامل ہے اور صرف کوششیں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ انسان کی اوقات میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ویکسین اگر انسان کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں وہ بیماری آنی ہے تو دنیا کی کوئی ویکسین اس کو نہیں روک سکتی ہے، اور اگر اس کو وہ نہیں آنی ہے تو وہ چاہے ان لوگوں میں رہے یا نہ رہے اس کو وہ نہیں آئے گا۔ لیکن ان سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو بیماری نہیں آئے گی لیکن آپ اس بیماری کے کیریئر بنیں گے۔ کیریئر یعنی کہ کیا؟ کیریئر یعنی کہ آپ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے دوست و احباب، رشتہ دار اور گھر والوں میں جن لوگوں کی امیونٹی لو ہے، جو ہائپر ٹینشن کی بیماری میں مبتلا ہے، جو لوگ ڈائبٹک ہے، اگر وہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے یہ آ گیا تو وہ بہت متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خاص کر گھر میں موجود جو بزرگ ہے وہ بزرگوں کے لیے بہت بڑا جان کا خطرہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کورونا کی دوسری لہر جو ہے حقیقتاً قہر بن کر جو ہے اس دنیا میں جو ہے آئی ہے، اور اس سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں، ایک وہ جو بالکل اس سے نہیں ڈر رہے ہیں، اور ایک وہ اتنا ڈر رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور حد سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، حد سے زیادہ اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے سینیٹائزر لگا رہے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں خود مبتلا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک چیز میں اسلام وہ مذہب ہے جو کسی بھی قسم کی ایکسٹریمزم، تشدد پسندی سے ہم کو روکتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی بھی چیز میں ایکسٹریم نہیں ہو جانا ہے، کھانا ایکسٹریم نہیں کھانا ہے، سونا ایکسٹریم نہیں سونا ہے، اسی طرح سے جاگنا ایکسٹریم نہیں جاگنا ہے۔ تو اسی لیے جو ماڈریٹ ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے آپ احتیاط رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی آپ اس بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کئی لوگوں کے سوالات مجھے موصول ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آ رہے ہیں، میسنجرز پر بھی آ رہے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویکسین کا کیا کریں، ویکسین لیں یا نہ لیں۔ ویکسین کی کیا کہانی ہے یہ آپ اسی 72 ٹی وی کے اسی یوٹیوب چینل پر دجال کی خفیہ فوج اور سازش کے نام سے ایک پوری سیریز ہے میری، وہ سیریز کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، میں اس کو الگ سے اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہیومن RNA ویکسین جو ہے یہ دنیا میں پہلی مرتبہ بنی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے یہ اب تک کسی کو پتہ نہیں چلا ہے۔ لہٰذا ایک مڈل وے میں، ایک بیچ کے راستے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے اگلے 1 سال تک، 8 مہینوں تک کم سے کم ویٹ کریں اور دیکھیں کہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نیوز پیپر میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے لگوانے کے باوجود بھی کئی لوگ جو ہے کورونا کا شکار ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نظر آئے ہیں، کئی لوگ جو ہے محفوظ بھی رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک مکمل جو ہے رزلٹ آنے کے لیے ہمیں کم سے کم 6 سے 8 مہینے کا اور وقت جو ہے وہ درکار ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی امیونٹی بڑھانا ہے۔ امیونٹی کیسے بڑھانی ہے؟ وقت پر سونا ہے، مکمل نیند لینی ہے، ٹائم پر کھانا کھانا ہے، اور زیادہ تر واٹر کنٹینٹ کا استعمال کرنا ہے۔ وٹامن سی رچ جو فروٹس ہیں، جن کے میرے اور ایک کرونا کے ویڈیوز میں جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں
جن کو آپ کھا کر کورونا سے بچ سکتے ہیں، وہ بھی اسی چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ان چیزوں کا استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ منسٹری آف آیوش گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے ایک کاڑھا جو ہے جوشاندہ، جسے ہم یونانی میڈیسن میں یا نارمل جو ہے زبان میں کہتے ہیں، اس کو آپ استعمال کرتے رہیں، صبح اور شام اس کو اپنے 100% ڈائٹ میں شامل رکھیں۔ تمام بزرگ، تمام بچے، تمام احباب اس پر ضرور عمل کریں۔ اب چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاموال کی یہ حدیث ہے جس کے اندر مردن جوش کا تذکرہ ملتا ہے۔ مردن جوش کیا ہے؟ مردن جوش ایک قسم کی جڑی بوٹی ہے، آپ کو مردن جوش کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بارے میں باضابطہ کنز الاموال کی صحیح حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کو انہیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ جو ہے انہیلیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس سے جو ہے انہیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو نارمل سے پانی میں ابال کر جو ہے اس کا دھواں بھی لے سکتے ہیں، یا نہیں تو جن لوگوں کے گھر میں نیبولائزر موجود ہے، ایک مشین ہوتی ہے نیبولائزیشن کی، تو اگر موجود ہے تو اس کا ایکسٹرا کرتا ہے، اسے جو ہے عرق مردن جوش کہتے ہیں۔ عرق مردن جوش کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ عرق مردن جوش کا آپ استعمال کریں۔ عرق مردن جوش کو جو ہے ایک ڈھکن فل عرق مردن جوش یا 1 ٹیبل سپون عرق مردن جوش کو نیبولائزر کا جو جس میں لکوڈ ڈالنا ہوتا ہے اس میں ڈال کر آپ اس کو جو ہے جن حضرات کو سردی ہو گئی ہے یا اس کے سمٹمز آ رہے ہیں، گلے میں درد کی شکایت ہو رہی ہے یا جو ہے سر میں درد کی شکایت ہو رہی ہے، اس طرح کے سمٹمز موجود ہے، بخار آ رہا ہے، تو ایسے حضرات اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور آخر میں آپ کو میں ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کا جو ویریئنٹ تھا وہ کچھ اور تھا، اس بار کا جو ویریئنٹ ہے کورونا کا وہ بالکل خطرناک ہے۔ یاد رکھے گا، اس کا یہ آسانی سے شکار نہیں کرتا ہے، اور جب شکار کرتا ہے تو مریض کو بستر پر جانا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا بیمار ہونا لازم ہے، اور بہت ساری مسائل آ سکتے ہیں اس کے اندر۔ مسئلہ صرف بیماری کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کے بعد آپ کو جو اینٹی وائرل کے ڈوزز دیے جا رہے ہیں، ان اینٹی وائرل کے ڈوزز سے ملٹیپل آرگن فیلر کا ایشو آپ کو بن سکتا ہے، آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے، اور آپ کے کڈنیز کو بھی ایکیوٹ کڈنی جو ہے ڈیمیج کر سکتی ہے، ڈس آرڈر میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے آرگن پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بہتری اس میں ہے کہ بیماری کو آنے کا انتظار نہ کریں، احتیاط میں رہیں، اور سب سے بڑی اور لازم احتیاط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو جب تک آپ نے دھویا نہیں ہے تب تک اپنے چہرے کو، اپنے آنکھ کو، اپنے ناک کو اور منہ سے دور رکھیں، حتیٰ کہ اس کو اتنی قریب تک بھی آنے نہ دیں۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو ماسک کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں وہاں ہاتھ لگانے کے بعد ماسک کو اس طرح سے نکالتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد داڑھی کو ٹھیک کرتے ہیں، کوئی مونچھوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، یہاں سے آپ کیریئر بنیں گے، آپ کی امیونٹی اچھی ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن جس کی امیونٹی جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور یاد رکھیں آپ کو نیچے ابھی میرا ہیلپ لائن نمبر نظر آئے گا، اس ہیلپ لائن نمبر پر کورونا کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز، کسی بھی طرح کے مسائل کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 24 گھنٹے واٹس ایپ پر، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ میں ہوں ڈاکٹر نجم ریحان۔ 72 ٹی وی کے اس ویڈیو کو ضرور لوگوں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کا آپ باعث بنے۔ بہت شکریہ۔ आप देख रहे हैं 72 टीवी।